اگر دل ربا چاہیے تو کہیں اور نہ بھٹکو، بلکہ محمد عربی کے دامن سے جڑ جاؤ، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ تمہیں دل ربا چاہیے تو محمد عربی کو پکڑ لو، ان کو چنو۔ ان سے بڑا دل ربا کون ملے گا؟ ان سے بڑا سخی کون ملے گا؟ ان سے افضل و اعلیٰ اخلاق والا کون ملے گا؟ ان سے زیادہ شان والا کون ملے گا؟ ان سے زیادہ خوبصورت کون ملے گا؟ آپ دیکھیں کہ آج ہم اور آپ ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم محبت کرتے ایک دوسرے سے، تو ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم محبت یہ کرتے ہیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے فلاں آدمی سے یا فلاں لوگ سے آپ کیوں محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بھی ہم محبت کرتے ہیں کہ اس کا بڑا احسان ہے۔ یہ ہم داعیہ بناتے ہیں محبت کا، یہ محبت کا ہم داعی بناتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا بڑا احسان ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آؤ، اگر یہ محبت کا دعویٰ ہے کہ وہ تم پر احسانات کرتا ہے، اس کے احسانات تم پر ہیں، تو آؤ، اگر یہ احسان ہے تو آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں۔ ان کا احسان اتنا ہے کہ تمہارا جسم جو وجود میں آیا تو محمد عربی کے صدقے سے وجود میں آیا، تو آج جسم جو وجود اللہ نے بخشا ہے تو محمد عربی کے صدقے سے بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ تمام چیزیں میرے محبوب کے صدقے سے آئی ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا، اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ محبت کا احسان ہے، آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں اور اس سے محبت کرتے ہیں جو بڑا افضل والا ہے۔ آؤ میرے پیارے، آؤ محبت کرتے ہیں، شخص سے محبت کرتے ہیں، آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں، جس سے چرندوں نے بھی محبت کی، جانوروں نے بھی محبت کی۔ اب آئیے دوسرا دعویٰ یہ ہمارا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہے نا؟ عموماً ظاہر یہی ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، اس کا ہونٹ بڑا اچھا ہے، اس کی زلفیں بڑی اچھی ہیں، اس کا قد بڑا اچھا ہے، اس کا نقشہ بڑا اچھا ہے، وہ بہت گورا ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ہم بڑی اس میں محبت میں ساری قسمیں نکالتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم یہ دعویٰ بناتے ہیں محبت کرنے کا۔ بناتے کہ نہیں بناتے؟ بناتے ہیں، ہم یہ محبت کا دعویٰ بناتے ہیں۔ تو آؤ میرے نوجوانوں، اگر یہ دعویٰ ہے محبت کرنے کا تو آؤ اس محمد عربی کی بارگاہ میں جس کے بارے میں شیخ شادی فرماتے ہیں کہ بلغنا بکمالہ وصفاتنا بکمالہ اخلق جمیع خصالہ صلو علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، داتا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، بلغنا اللہ بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا، واہ واہ واہ، دونوں والوں کا دلہا ہمارا اللہ۔ تو آؤ، اگر یہ محبت کا دعویٰ ہے تو محمد عربی کی بارگاہ میں آؤ، ان سے خوبصورت کوئی نہیں ہے پورے جہان میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے چودھویں کو چاند کو دیکھا، پھر ایک بار میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا تو میرے دل نے یہ سوال پیدا کیا کہ نہیں چودھویں کا چاند بڑا خوبصورت ہے، آمنہ کے لال بڑا خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میری نظر پھر محمد عربی پر پڑی تو مجھے کہنا مجبور ہو گیا کہ چاند نہیں بلکہ آمنہ کے لال خوبصورت ہے، آمنہ کے لال خوبصورت ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو بڑا حسین ہے، بہت زیادہ سونا لگتا ہے، بڑا حسین جمیل اللہ نے بنایا ہے، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں۔ تو آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں آؤ، آؤ آمنہ کی لال کی بارگاہ میں آؤ، آؤ معزز البشر کی بارگاہ میں آؤ۔ ان سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ داعیہ بناتے
اس پر ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی گئی تو انہیں میں بیان کرتا ہوا چلوں کہ آپ محبت اگر اس کو بناتے خوبصورتی کو تو آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگل کی طرف نکلے ٹہلنے کے لیے، سیر تفریح کے لیے، جیسے ہم اور آپ نہیں نکلتے، اس سے میرے محبوب آمنہ کے نام نکلے، اور جب نکلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ دور پر ایک جنگل میں ایک قافلے نے خیمہ زن کیا ہوا، ایک قافلہ وہاں موجود تھا، اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، تو اس قافلے کا ایک اونٹ بندھا ہوا تھا جو سرخ رنگ کا تھا، اور اس وقت عرب میں سرخ رنگ کا اونٹ جو تھا بہت زیادہ قیمت والا تھا، اور جس کے پاس ہوتا بہت مالدار مانا جاتا تھا۔ میرے محبوب نے آمنہ کے لال میں جب اس اونٹ کو دیکھا تو آپ کا دل آ گیا، اس کے اوپر آپ کا دل آ گیا کہ آؤ چلو اس اونٹ کو خرید لیا جائے۔ آپ فوراً پہنچے وہاں پر، تو جو قافلہ والے تھے انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو سب فوراً سلام کیے، سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم یہ اونٹ کو بیچو گے؟ تم یہ اونٹ جو ہے کیا تم میرے ہاتھ بیچو گے؟ تم لوگوں نے کہا بیچنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر آپ مانگ رہے ہیں تو میں ضرور بیچوں گا، آپ مانگ رہے ہیں تو میں ضرور بیچوں گا۔ اتنا کہنا تھا تو آمنہ کے لال نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کتنے کی قیمت؟ ان لوگوں نے قیمت لگائی کہ فلاں اتنے قیمت، اتنے کی قیمت ہے، اتنا دینار آپ کو دینا پڑے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، اگر میں تجارت کی غرض سے آتا تو میں مال لے کر آتا، میں پیسہ لے کر آتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ ایسا کرو یہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جاتا ہوں، مدینہ شریف جاتا ہوں، میں اپنے خدام کو، میں اپنے صحابہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں پیسہ دے کر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ آپ جائیں۔ تو آپ نے کیا کیا، اس اونٹ کو پکڑا، اس اونٹ کی رسی کو اپنے دست مبارک ملی، فوراً چلے گئے۔ اور جب تک وہ جاتے رہے وہ تمام قافلہ والے وہ آپ کو دیکھتے رہا، ایک تک مان کر دیکھتے رہے، اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب رخصت ہو گئے، جب نہیں دکھائی دے رہے تھے تو قافلے میں سے ایک شخص اٹھا، کہا یہ بتاؤ میاں، کیا کہا یہ بتاؤ میاں کہ جب کسی کو ادھار دیا جاتا ہے تو اس کا گھر بھی جانا جاتا ہے، اس کا مکان جانا جاتا ہے، اس کا پتہ جانا جاتا ہے، تب اسے ادھار دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص بیچ میں شامل ہو، کوئی شخص اس کا وعدہ لے لے کہ ہم اس کا ذمہ دار ہوں، تب اسے ادھار دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا ہے، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا، سنو میں پہچانتا تو نہیں ہوں، بس اتنا پہچانتا ہوں کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے دانتوں سے موتی کے پھول جھڑ رہے تھے، موتی کے پھول جھڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا سنو جب میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر ایک نے کہا سنو میں جب ان سے گفتگو کر رہا تھا میں ان کی زلفوں کی جو لٹیں تھیں، جو گھنگریلی لٹیں تھیں، میں اس میں ڈوب گیا تھا، میں گم ہو گیا تھا، میں اسی میں مدہوش ہو گیا تھا۔ پھر ایک نے کہا سنو جب تم نہیں جانتے تو کیسے تم نے ان کو دے دیا اپنا سودا؟ جب اس نے تیز آواز میں کہا تو اسی قافلے کی سردار عورت تھی، اس نے اپنے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کر کہا قافلے والوں سنو، اگر محمد عربی کی اگر کوئی ضمانت نہیں لیتا تو یہ بادشاہ ملکہ کہ محمد عربی کی ضمانت لیتی ہے۔ کیا کہا جملہ نوٹ کرے سنے، قافلے والوں نے کہا ہے ملکہ کیا تم پہچانتی ہے، کیا تم جانتی ہے؟ تو ملکہ نے کہا سنو جب وہ شخص تم سے گفتگو کر رہا تھا پردہ ہٹا، میری آنکھیں جب اس کی آنکھ کی طرف پڑی تو میں نے اتنا حسین و جمیل کہیں نہیں دیکھا تھا، جب وہ اتنا سونا ہے، جب وہ اتنا اچھا ہے تو اس کی ضمانت بھی میں لیتی ہوں، اس کی ضمانت بھی میں لیتی ہوں۔ تو آؤ اگر خوبصورتی پر عشق کرنا ہے، اگر خوبصورتی پر اگر کسی کو دل دینا ہے، دل ہے تو دل ربا کی بھی تلاش ہوگی، تو آؤ اس دل کو کسی ایسے ویسے تو نہ دے بلکہ اپنے دل کو محمد عربی کی بارگاہ میں بیچ دیں، اس بارگاہ میں بک جائیں جہاں پر بکنے کے بعد
جب آپ بک جائیں گے، جیسے ہی بکیں گے، بکنے کے بعد دنیا آپ کو منصور حلاج کے نام سے جانے گی، دنیا آپ کو بشر حافی کے نام سے جانے گی، دنیا آپ کو مخدوم سنہ کے نام سے جانے گی۔ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر جو دل ہے اس دل کو اپنے دلربا کو دے دیجیے، محمد عربی کو دے دیجیے، آمنہ کو دے دیں اپنے دل کو، تب جا کے آپ کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اگر آپ ایک اپنے دل کو اگر صرف اللہ کو دیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتبعونی، اگر آپ اس پر گامزن نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ میرے محبوب کی اگر اتباع نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ کا ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب آپ فاتبعونی کے راستے سے گزر جائیں گے، جب تک آپ گزریں گے نہیں تو آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ آئیے، تو محبت کس سے کرنی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مرتبہ مجنون بڑا فیمس آدمی ہے، لف کی ہسٹری جو ہوتی ہے نا، اس ہسٹری میں سب سے فیمس آدمی کون ہے؟ مجنون کا آتا ہے۔ مجنون کا نام بھی ہم بھول گئے۔ مجنون کا نام کیا تھا؟ قیس نام تھا۔ کیا نام تھا؟ قیس نام تھا اس مجنون کا، مگر دنیا اسے مجنون کہتے کہتے قیس بھول گئی۔ اس نے اپنا دل کس کو دیا تھا؟ لیلا کو دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ لیلا کو دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مجنون ایک مرتبہ ریت پر لکھ رہا تھا لیلا لیلا، کیا لکھ رہا تھا؟ لیلا لکھ رہا تھا، اور اتنی میں ادھر سے گزر ہوا، اور جب آپ کا گزر ہوا تو مجنون لیلا لیلا لکھ رہا تھا، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب گزر ہوا ادھر سے تو آپ نے دیکھا کہ مجنون لیلا لیلا لکھ رہا ہے، مجنون ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجنون تو لیلا کیوں لکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا سنو، جب میں لیلا لکھتا ہوں زمین پر تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر مجنوں کو لیلا کا نام لکھنے سے اگر سکون مل جاتا ہے تو آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں آؤ، اپنے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تاکہ دنوں رات اس کے دل سے، ان کا نام سے میرا دل منور ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی ہے اس گندگی کو بھی ہم ختم کر دیں۔ گندگی کب ختم ہوگی؟ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل کے اندر لکھیں گے۔ تو دل میں کس کا نام بسانا؟ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بسانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہ جب معاملات ہوتا ہے تو اس لسٹ میں، اس فہرست میں سب سے ٹاپ نمبر 1 پر جو آتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں، حضرت بلال حبشی آتے ہیں، یہ لوگ ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں عشق کے معاملات میں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اس سانچے میں ڈھالیں آپ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، آپ کا تعلق قبیلے غفار سے تھا، قبیلے غفار سے تھا آپ کا تعلق، اور آپ نے یہود و نصارہ اور دیگر کتابوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ آخری نبی کا مبعوث ہونے والا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ پھر آپ کو جب پتا چلا کہ آخری نبی مکہ مکرمہ میں ان کی آمد ہو گئی، آگرہ کے لال کی آمد ہو گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھو کہ محمد عربی کا رہن سہن کیسا ہے، وہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ آپ بھیجتے ہیں، حضرت انیس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت انیس نے جب وہاں دیکھا، جب زندگی کو دیکھا، رہن سہن کو دیکھا، تو آپ فوراً اپنے دل کو محمد عربی کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں، فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسی گھر آتے ہیں تو آپ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جیسے میں نے سنا تھا ویسے ہی میں نے پایا. وہ صادق ہیں, وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, ان کی شان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب تم چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں. اتنا کہنا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فوراً آپ چل پڑتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انیس اب تم میرے کاروبار کو, میرے ساز و سامان کو تم دیکھنا, میں محمد عربی کی بارگاہ میں جاتا ہوں, میں آمنہ کے لال کی بارگاہ جاتا ہوں, میں وہاں دیکھ کر آتا ہوں اسلام کی حقانیت کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ آپ چل دیتے ہیں. آپ راستے میں چھوٹا سا ناشتے دار کا ڈبہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کھانے کے لیے. پیدل مدینہ منورہ سے, مدینہ شریف سے مکہ شریف تک آپ پیدل سفر کرتے ہیں. آپ پیدل سفر کرتے ہیں, کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو مکہ میں کوئی آپ کو نہیں جانتا تھا, نہ آپ مکہ مکہ والے کو جانتے تھے. تو آپ مسافر تھے. آپ مسجد حرم شریف میں اپنی قیام گاہ کو بنایا, اس کو چنا, وہاں پر گئے. وہاں پر جانے کے بعد آپ نے سوچا کہ آمنہ کی